آپ شاپنگ کے لیے اپنی مسز کے ساتھ کسی انتہائی گنجان بازار میں، جہاں پہ کافی ہجوم ہے، کافی بھیڑ ہے، کافی رش ہے، آپ وہاں پہ داخل ہوتے ہیں۔ آپ کے دونوں ہاتھوں میں شاپرز موجود ہیں، آپ کی جیب میں آپ کا موبائل ہے، دوسری جیب میں آپ کا پرس موجود ہے، آپ کی مسز کے پاس بھی شاپنگ بیگز موجود ہیں اور ان کا پرس جو ہے وہ ان کے کندھے پر لٹک رہا ہے۔ اچانک ایک شخص سامنے سے آتا ہے، وہ آپ سے ٹکراتا ہے اور روانہ ہو جاتا ہے۔ 2 منٹ بعد آپ کسی شاپ پر جاتے ہیں، وہاں پہ آپ جو ہے وہ اپنی پاکٹ پہ ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کا پرس یا آپ کا موبائل غائب ہوتا ہے۔ اب آپ ریکال کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یار وہ شخص مجھ سے ٹکرایا تھا۔ آپ فوراً باہر نکلتے ہیں، آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں، آگے پیچھے تلاش کرتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، لیکن وہ شخص تو جس نے آپ کی جیب ماری ہے، آپ کی کوئی چیز نکالی ہے، وہ تو کئی گلیاں آپ سے دور جا چکا ہے۔ اب آپ اپنے ان پہ سوچتے ہیں کہ یار وہ شکل سے تو ایسا نہیں لگ رہا تھا، وہ مشکوک نہیں لگ رہا تھا۔ تو یاد رکھیں کہ جیب کترے ہر دفعہ ہر وقت مشکوک نہیں لگتے۔ وہ ہم جیسے عام سے انسان لگ سکتے ہیں، ایون وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پہ موجود ہو سکتے ہیں، اچھے کپڑوں میں ملبوس ہو سکتے ہیں۔ تو پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ وہ کس طرح ہم تک اپروچ کرتے ہیں، وہ ہمیں ٹارگٹ کیسے بناتے ہیں، وہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ بھائی میں نے اس شخص پہ، اس کی جیب پہ ہاتھ صاف کرنا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ وہ ٹارگٹ کیسے بناتے ہیں، جیب کترے وہ کن چیزوں کا، کن غلطیوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آج کے ٹاپک میں ہم اس پر بات کریں گے۔ میں ہوں سب انسپیکٹر علی ہمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں سیفٹی اینڈ رائٹس ود علی ہمدانی۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ تمام مسائل جن کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، وہ آپ سے شیئر کریں تاکہ آپ اور آپ کے عزیز ان تمام مسائل سے بچ سکیں۔ جیب کترا اپنا شکار منتخب کیسے کرتا ہے؟ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ بازار میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی شخص آپ کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے، یا جیب کترا اگر خود بازار میں آتا ہے تو کسی شخص کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ نہیں، یہ لوگ سب سے پہلے بندوں کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ کون شخص ہے جو اپنے سامان میں اتنا کھویا ہوا ہے یا اپنے موبائل میں اتنا کھویا ہوا ہے کہ اس کو اپنی فکر نہیں، اپنے جو پرسنل بلانگنگز ہیں ان سے وہ بالکل اس ٹائم بے پرواہ ہے۔ یہ کون شخص ہے جو اپنے شاپرز جو اس نے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن باقی اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ یعنی وہ اپنا ٹارگٹ پہلے سیٹ کر لیتے ہیں اور پھر وہ اس شخص کے پیچھے چل پڑتے ہیں، جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہاں پہ وہ ہاتھ صاف کر لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اپنے سامان کی حفاظت کرنے کی عادت ڈالیے۔ ایسا نہیں کہ آپ اس وقت سامان کی حفاظت کریں جب آپ کو کوئی شخص، مشکوک شخص آپ کو اپنے سامنے نظر آئے۔ نہیں، ہر وقت کی حفاظت آپ اپنی ترجیح بنائیں، اپنی عادت بنائیں۔ بھائی ذرا راستہ دیں، یہ بھی موقع حاصل کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ کوئی شخص آپ کو کہتا ہے بازار میں کہ بھائی راستہ دیجیے گا، آپ سائڈ پر ہوتے ہیں، کوئی شخص آپ کے بہت قریب سے گزرتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ کچھ لمحوں بعد آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی بلانگنگ جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو اس پر خصوصاً آپ نے توجہ دینی ہے کہ اگر کوئی شخص غیر معمولی طور پر آپ کے قریب آ کر گزرے تو اپنے سامان کا احساس اپنے ذہن میں تازہ کر لیجیے۔ فوراً اپنی چیزوں پر ہاتھ رکھیے، ان کو چیک کیجیے، ان کو ٹٹولیے کہ کیا چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ جیب کترے کا اصل ہتھیار آپ کی توجہ ہٹانا ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ کوئی بھی ہتھ کنڈا استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، وہ آپ سے راستہ مانگ سکتے ہیں، یا آپ سے کہا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ راستہ کدھر جاتا ہے، آپ راستہ بتانا شروع کر دیں گے، یا آپ سے کہا جائے گا کہ بھائی آپ کے نیچے سامان تو نہیں گرا۔ آپ کی توجہ مبذول کروائی جائے گی اپنے سامان کی جانب کہ نیچے میری کوئی چیز گری نہیں ہے۔ آپ اپنے سامان کو دیکھنا شروع کر دیں گے، اپنے شاپرز کو آپ دیکھنا شروع کر دیں گے، اور اس ٹائم اس کا وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ایک ٹائم پر کئی غیر معمولی جو چیزیں ہوتی ہیں، یا اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں، یا اس طرح کی جو حرکات ہوتی ہیں، اگر آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں تو فوراً چوکنا ہو جانا بہتر ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جیب کترا مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، اور 2-3 لوگ مل کر بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ ایک شخص آپ کی توجہ حاصل کرے گا،
ایک شخص بہت قریب ہو کر آپ سے گزرے گا اور تیسرا شخص وہاں سے موقع ملتے ہی فوراً نکل جائے گا. اب آپ کی توجہ صرف اس شخص پر ہوگی جو بالکل آپ کے قریب آیا ہوگا. لیکن جب بھی ایسا معاملہ ہو جائے تو ارد گرد پر بھی آپ کا نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ گروہ کی صورت میں، ایک ٹیم کی صورت میں کام کرتے ہیں. ایک شخص نے سامان اٹھا لیا، دوسرے کے حوالے کیا، دوسرے نے تیسرے کے حوالے کیا، تیسرا فوراً وہاں سے نکل گیا. اب آپ پہلے شخص کی جانب متوجہ ہوں گے تو تب تک وہ لے کے جانے والا کہیں آگے نکل گیا ہوگا. تو لہٰذا جب بھی ایسا کوئی سینیریو ہو، 2-3 لوگ آپ فیل کریں کہ آپ کے بہت قریب آ چکے ہیں، تو ارد گرد کے پورے ماحول پہ نظر رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان تمام چیزوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، لیکن 2 مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ لوگ بھی تھوڑے سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں. اور وہ 2 مقامات میں سب سے پہلے آتا ہے وہ شاپ، وہ دکان، وہ مال جہاں پہ آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے. وہاں پہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا موبائل کاؤنٹر پر رکھ دیتے ہیں، یا اگر خواتین ہیں تو اپنا پرس اٹھا کے کاؤنٹر پر رکھ کے تو باقی کپڑوں کی قیمتیں دیکھنا پوچھنا شروع کر دیں گی، یا کپڑوں کو دیکھنا شروع کر دیں گی. اور مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تو شاپ ہے، یہاں پہ اس طرح کے کام کرنے والے اندر کیسے آئیں گے. تو آپ کے ساتھ جو گاہک کی صورت میں خواتین موجود ہو سکتی ہیں، یا مرد حضرات آپ کے ساتھ گاہک کی صورت میں ہو سکتے ہیں، جو کہ جیب کترے ہو سکتا ہے. لہٰذا اپنے سامان کی وہاں پر بھی حفاظت کیجیے. اور دوسری چیز، جب آپ سامان خرید کر گاڑی کی جانب جا رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم بندے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بس اب میں رش سے نکل آیا ہوں، یا اب تو کافی حد تک جو ہے وہ خطرہ ٹل چکا ہے. تو یہ خطرہ اس وقت بھی موجود ہوتا ہے، آپ کی گاڑی کے پاس بھی خطرہ موجود ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ ہم سے مطلب بینگ اے پولیس آفیسر ہمارے پاس لوگ آتے رہتے ہیں اپنے ایشو لے کر کہ ان کی کوئی چیز اگر گم ہو گئی ہے، کوئی اٹھا کر لے گیا، تو وہ سینیریو کیا ہوا. تو وہ صاحب بتا رہے تھے کہ وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں، سامان انہوں نے رکھا ہے، اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہی انہوں نے فون فرنٹ سیٹ پر رکھ لیا. جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں تو ساتھ ہی ایک بچہ چھوٹی عمر کا، وہ ڈرائیونگ جو ان کی سیٹ تھی اس جانب آ کے ان سے پوچھنے لگ پڑا کہ جو ہے وہ فلاں رستہ مجھے بتا دیں، یا اگر کوئی سامان کے حوالے سے اس نے کوئی بات کی. یہ اس کی جانب جیسے ان کی توجہ گئی، ایک اور بچہ اس جانب سے آیا تو اس نے فرنٹ سیٹ سے فون اٹھا کے وہ نکل گیا. تو جیسے کیونکہ ان کو تو ان کی توجہ تو پہلے بچے کی جانب تھی کہ اچانک میں بات ابھی کر ہی رہا تھا تو وہ بچہ وہاں سے جلدی سے نکل گیا. تو میں نے سوچا یار میں اس کو بھی بات بتا رہا ہوں، یہ چلا کیوں گیا. تو بعد میں انہوں نے ریئلائز کیا کیونکہ وہ اپنا کام کر چکے تھے، دوسرے بچے نے فون اٹھا لیا تھا تو وہ دونوں غائب ہو گئے. تو گاڑی میں بیٹھ کے بھی آپ نے محتاط رہنا ہے، اپنی چیزوں کی حفاظت کرنی ہے. اور اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک 5 سیکنڈز کا حفاظتی اصول، اور آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، آپ نے اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے. وہ کیا ہے کہ جب بھی آپ کسی رش والی جگہ پر جاتے ہیں، یا جہاں پر اچانک دھکم پیل شروع ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ آپ نے پہلے سیکنڈ میں اپنے موبائل یا پرس کا احساس آپ نے کرنا ہے. دوسرے سیکنڈ میں آپ نے ذہنی طور پر چیک کرنا ہے کہ کیا یہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، اور فوراً محفوظ جگہ پر آپ نے چلے جانا ہے، اور اپنے سامان کی جانب آپ نے اپنی توجہ کو مرکوز رکھنا ہے. دوبارہ سے اپنے سامان کی جانب آپ نے اپنی توجہ کو مرکوز رکھ لینا ہے. یہ کچھ 4-5 سیکنڈز کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے، لیکن جب آپ کی عادت بن جاتی ہے، آپ اس کو ڈیلی بیسس پہ اپنے اوپر امپلیمنٹ کر لیتے ہیں، تو آپ بہت بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں. یاد رکھیے جیب کترے کو زیادہ وقت کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو صرف چند سیکنڈز چاہیے ہوتے ہیں، اور وہ چند سیکنڈز ہم خود دیتے ہیں اپنے موبائل میں مصروف ہو کر، یا رش میں چلتے ہوئے اپنے سامان سے بے خبر ہو کر. تو اپنے سامان کی حفاظت کیجیے، کیونکہ یہ چند لمحوں کی حفاظت آپ کو کئی گھنٹوں کی پریشانی سے بچا سکتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں. یقیناً آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن پر پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. سلامت رہیے. اللہ حافظ.